آیت اللہ خامنئی کون تھا؟ اس شخص نے عمر کے ہر حصے میں، ہر موقع پر جبر کو، استبداد کو، استعمار کو للکارا۔ صف اول کا سپاہی تھا فلسطین کے ایشو پہ۔ امریکہ اور اسرائیل اگر کوئی آنکھیں دکھا سکتا تھا اور اب بھی دکھا رہا ہے تو واحد ایران ہے۔ وہاں ایران کے گلی کوچوں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، ہر نشست میں، ہر سیمینار میں ایک نعرہ ضرور لگتا ہے: مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل۔ اسرائیل یہ سوچ رہا تھا خامنئی کو شہید کرنے کے بعد ایران خاموش ہو جائے گا، پہلے سے لیکن اب زیادہ قوت کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ اب ایوارڈ لینا چاہ رہے ہیں، وہی قتل کرے ہیں، وہی لے ثواب الٹا۔ یہ امریکہ کے 9/11 سے بڑا جرم کیا ہے اس نے۔ اب یہ فرمائیں، یہ تاثر عام ہے حضرت علی خامنئی کے شہادت کے بعد ایران کمزور ہو جائے گا اور اپنے موقف سے ہٹ جائے گا۔ صدمہ ہے ہمیں، ہمارا خون جو ہے وہ کھولتا ہے یہ سوچ کے کہ اب ان کا سایہ ہم سے چلا گیا ہے۔ ان کے خون سے، ان کی شہادت سے، ان کی قربانی سے اس درخت کو جو ہے سراب کیا جا رہا ہے، مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایپسٹین کے یہ لوگ خونخوار ہیں، یہ لوگ بچوں کا خون چوستے ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی۔ ان کو کیوں شہید کیا گیا اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تمام تر تفصیلات جانیں گے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھاک سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، سب سے پہلے تو بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کون تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ جس قداور شخصیت کی آپ بات کر رہے ہیں جی، وہ مرد قلندر تھا، اسلام کا ایسا سپاہی جس شخص نے مارکہ حق و باطل میں، جو تاریخ اسلام ہے نا، جی اس میں ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پوری دنیا اس 86 سالہ بزرگ جو پیرانہ سالی میں تھا اس سے خوفزدہ تھی، جو اسلام دشمن جتنی قوتیں وہ سب اس بزرگ سے خوفزدہ تھیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے خوفزدہ تھیں کہ اس شخص نے عمر کے ہر حصے میں، ہر موقع پر جبر کو، استبداد کو، استعمار کو للکارا۔ ٹھیک ہے۔ آپ کہیں جی کہ فلسطین کا مسئلہ، صف اول کا سپاہی تھا فلسطین کے ایشو پہ۔ کشمیر کا معاملہ انٹرنیشنل فورم پہ ہو یا ادروائز، یہ جو رہبر شریعت تھے آیت اللہ العظمیٰ علی خامنئی، یہ عالم اسلام کے واحد لیڈر جن کو خاموش نہیں کیا جا سکا، اپنی بات، اپنا موقف ڈٹ کر بیان کرتے تھے، نڈر تھے، جرأت مند تھے، اور اپنے اندر جو مجزن جذبہ تھا نا ان کا، وہ حریت کا تھا، حسینیت کا تھا۔ اچھا، کیسا تھا جذبہ؟ امریکہ اور اسرائیل کو اگر کوئی ملک آنکھیں دکھا سکتا تھا اور اب بھی دکھا رہا ہے، ان کے دانت کھٹے کر سکتا تھا، ناکو چنے چبا سکتا تھا، تو واحد ایران ہے۔ اور ایران کی دو شخصیات جنہوں نے انقلاب ایران کو ممکن بنایا، ان میں رہبر اعظم جو ہیں، قائد انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے علی خامنئی شہید۔ آپ اگر ان کا آخری خطبہ دیکھیں نا، تو اس خطبے میں انہوں نے اپنی شہادت، بلکہ میں تو شہادت عظمیٰ کہتا ہوں اس کو، اس شہادت عظمیٰ کا تفصیلاً تذکرہ کیا وضاحت کے ساتھ
اور یہ کہا ہے کہ دشمن میری جان لے سکتا ہے لیکن میرے جذبے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا. میرا خدا نیا خامنائی پیدا کرے گا. یہ جملے ہیں ان کے, نیا خامنائی پیدا کرے گا. اور اب آپ یہ دیکھ لیں, یہ جو شہادت ہوئی ہے, شہادت عظمیٰ میں کہہ رہا ہوں اس کو, یہ جو شہادت ہوئی ہے, اس شہادت پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ دنیا کا واحد لیڈر جس کو جتنی پذیرائی ملی ہے اس شہادت کے مرتبے پر, منصب پر فائز ہونے کے بعد, شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. میں نے کہا عالم اسلام کا واحد لیڈر جو امریکہ اور اسرائیل دونوں کے آنکھوں میں کھٹکتا تھا, ذہنوں پہ سوار تھا, ہر وقت لرزہ طاری تھا ان پہ, اس علی خامنائی شہید اعظم کے نام سے ہی. اچھا, ہم نے دیکھا کہ ان کی شہادت کے بعد پاکستان, انڈیا اور دیگر ممالک میں لوگ باہر نکل آئے. ایران کے او بھائی, جتنا آپ یہ دیکھیں کہ کراچی سے خیبر تک پاکستان میں, بھارت سے دہلی سے بھارت میں, دہلی سے لکھنؤ تک, اور باقی دیگر ممالک میں جس طرح سراپا احتجاج ہیں لوگ, امریکہ مخالف احتجاج جو ہو رہے ہیں جی, امریکن سفارت خانوں پہ, کونسلز پہ, کونسلیٹس پہ, سفیروں کے گھروں پر, امریکی سفیر جی. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ دنیا کا یہ پہلا موقع دیکھا ہے کہ کھل کر لوگ امریکہ کے جو چند ایک حمایتی ہیں نا, ان کے خلاف بھی بھڑک اٹھے ہیں, اشتعال ان کے خلاف بھی ہے. اچھا, یہ میں کہہ رہا ہوں سہولت کار ہیں امریکہ کے, اور ان میں بدقسمتی سے چند ایک مسلم ممالک بھی ہیں. ٹھیک. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے ظلم, جبر, استبداد, سفاکی, بربریت, وحشت اور جرم, کرائمز کی انتہا کی ہے. اچھا سر, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک اسلامی گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص کیسے سیاست میں آیا؟ اچھا ہاں, دیکھیں امام خمینی کا انقلاب جو ہے نا, جی, انقلاب ایران جسے کہتے ہیں, انقلاب ایران بادشاہت, بے حیائی, ولگرنس سے کہتے ہیں, اور ظلم اور غیر اسلامی روایات, اس کا جو بت تھا بادشاہت کا, اس کو پاش پاش کر کے وجود میں آیا تھا. تشکیل انقلاب جو ہے نا, اس کی بنیاد بنی ہے اسلامی اقدار کی وہ مثالیں جو دو افراد نے قائم کی. ٹھیک ہے. میں نے کہا آیت اللہ خامنائی جی, اور ان کے جو بزرگوار تھے, ٹھیک ہے, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں نے حق و باطل کا مارکا جو ہے وہ سر کیا. جی, اور سر کر کے جب انقلاب روشناس کرایا اہل ایران میں, فارس کہتے ہیں اس کو, فارس میں انقلاب آیا, تو اس وقت انہوں نے دین اور سیاست کو جدا نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ سیاست کرتے تھے, ہر شخص سیاست کرتا تھا. میں نے کئی دفعہ ایران کا دورہ کیا اور ہر دورے میں یہ دیکھا کہ وہ لوگ سیاسی بلوغت اور سیاسی شعور میں نمبر 1 ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے. تعلیم اور شعور, تربیت, یہ سیاسی بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے, مدرسہ, اس میں سیکھ لیتا ہے, اور تہران یونیورسٹی سے جب فارغ التحصیل ہوتا ہے تو وہ ایک سیاستدان بھی ہے, ایک مدبر بھی ہے, باشعور شخص بھی ہے, ایک ضرورت مند, ایک مفید شہری بھی ہے, سب کچھ ہے. ٹھیک. سیاست میں یہ لوگ جتنے آئے, امام خمینی کے پیروکار, وہ جہاں سیاستدان تھے وہاں رشد و ہدایت کا اصل مرکز بھی تھے.
میں نے کہا یہ رہبر شریعت، ہوں، یہ آیت اللہ جو ہے اس کی شاید لوگوں کو سمجھ نہیں ہوگی. آیت اللہ مذہب کے پیرائے میں سیاست کرتا ہے. اچھا، یہ صدر بھی تھے ایرانی ہوں، جب پاکستان تشریف لائے ضیاء الحق کے دور میں، میرے خیال 85-86 کی بات. جب پاکستان تشریف لائے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے سارا واقعہ. جب وہ پاکستان آئے تھے تو اس وقت اسلام آباد کے در و دیوار، گلی کوچے، سیکٹرز سارے کے سارے ان پہ نچھاور ہو گئے تھے. اچھا، دور ماشاء اللہ کا تھا، ہوں، نیم جمہوری معاملات بھی چل رہے تھے. لیکن اس شخص کے بطور صدر ہوں، کسی بلو بک اور گرین بک کے تحت ٹھیک ہے، جب کوئی سربراہ مملکت آتا ہے نا پاکستان میں، تو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. جنرل ضیاء الحق اور ان کے پرائم منسٹر محمد خان جنیجو مرحوم، ہوں، وہ دونوں مرحومین جو تھے انہوں نے تو استقبال کیا، پارلیمنٹ میں بھی گئے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یقین کریں ان کو سیاستدان کا پروٹوکول نہیں ملا. ہوں، مذہبی رہنما بھی تھے بے ایک وقت، اچھا، رہبر شریعت. ہاں جی، آپ، میں نے کہا عالم اسلام کا عظیم لیڈر تھا. ہوں، اور بھائی اس شخص کے دل میں ہوں، جو جذبہ اسلام موجزن تھا، جذبہ حریت تھا. اب ٹھیک. یہ سمجھیں کہ حریت جو ہے نا، حریت وہ لفظ نکلا ہے حر سے، ہوں، جو واقعہ کربلا میں جی، حر نے اپنا قبیلہ چھوڑا ہوں، اور حسینی قبیلے میں شامل ہوا، تو اس وقت سے لفظ حریت نکلا ہے اچھا، کہ حر کی تاریخ دہرانے والا ہر شخص جو اپنی آزادی کی خاطر کھڑا ہو اور نعرہ مستانہ بلند کرے، مرد قلندر بن جائے، ہوں، اسے حریت کا لقب دیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ آیت اللہ العظمیٰ علی خامنائی کے لیے حریت کا لفظ استعمال ہوا، ہوں، بنا بھی ان کے لیے. یہ جب پاکستان، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ پاکستان جب آئے نا تو پاکستان میں انہوں نے 3 مقامات پہ خطاب کیا. ٹھیک ہے، ان خطبات میں، اپنی تقاریر میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور ایران جی، ایک ہی ہے. اچھا، آج ایرانی آج ہوں، شہادت عظمیٰ کے بعد آج ایران نے 3 ملکوں کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، کون کون اور سے؟ یو این میں بھی کی. ان میں پاکستان شامل ہے. اچھا، تیسرا پاکستان ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے تیسرا. ٹھیک ہے، اب جو آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ ایران نے تینوں کا شکریہ ادا کیا ہے، کہ مشکور کہا ہے اچھا، کہ ایرانی قوم مشکور ہے. ہوں، اب آپ یہ دیکھیں کہ سر میں، انقلاب اسلام، ہاں جی، انقلاب ایران جو کہتے ہیں، جی، اس میں ایران کی تقدیر بدل دی، تقدیر بدل دی. امام خمینی کا صحیح جانشین، وارث اور اہل ایران کا نا اعلیٰ و عرفہ قائد جو ہے، جی، وہ ثابت کیا آیت اللہ خامنائی نے. اور آج دنیا میں جتنی پذیرائی شہادت کے بعد اس منصب پہ بڑے بے فائز ہوئے ہیں وہ. جی، آپ یہ دیکھیں، مجھے 86 سالہ شہید دکھائیں کوئی، ہوں، حسینیت کو زندہ کیا ہے. ہوں، اچھا، اب لوگ یہ ایک طرف سے اعتراض بھی آ رہا ہے کہ شیعہ سنی. ہاں، مجھے بارہا ان کے تمام خیالات سے مستفید ہونے کا موقع ملا ہے. شہید کے، ٹھیک، شہید اعظم کہہ رہا ہوں میں ان کو. ہوں، ان کے ذہن میں بھی کہیں یہ نہیں تھا کسی کونے خدرے میں کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں. ٹھیک ہے، جمعے ایران کی مساجد میں ہوں، جمعے کے خطبات دیتے تھے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی کچھ نہیں، بطور صدر. اچھا، ویسے تو ان کے تمام صدور جو ہیں، میں جب گیا ایران تو ٹھیک ہے. خطبہ، جمعے کا خطبہ جو ہے وہ وہاں کے صدر احمدی نژاد پریزیڈنٹ تھے، اچھا، انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا مسجد میں. اور خطبہ کس موضوع پہ دیا؟ میں بتا رہا ہوں شعور کی بلندی کیا تھی. عرفہ والا قائد میں نے کہا ہے، جی، یہ ہے اسلام، اصل اسلام. خطاب کر رہا ہے صدر مملکت ایران کا، واہ، جمعے کا خطبہ دے رہا ہے. ہوں، اور جمعے کے خطبے میں ڈسکس کیا کر رہا ہے؟
اس روز کی جمعے کے دن کی لیڈ سٹوری اخبارات اور چینلز کی اچھا ایک حصے میں، پہلے حصے میں. ٹھیک ہے. دوسرے حصے میں پورے ویک کے واقعات بتا رہا ہے کہ پچھلے جمعے میں نے یہ کہا تھا، اس جمعے تک یہ معاملات ہیں. نوجوانوں کو، بچوں کو تعلیم اور تربیت کا سبق درس دے رہا ہے. یہ ہے ایرانی صدر. اسی طرح علی خامنائی نے بطور صدر ایران مساجد میں خطبے دیے، مجالس میں خطاب بھی کرتے تھے. اب سب سے بڑا کام اس بندے نے جو کیا، وہ کھٹکتا کیوں تھا ان کی آنکھوں میں؟ اسرائیل اور امریکہ. واحد شخص تھا عالم اسلام کا، واحد قائد جو اسرائیل اور امریکہ کو ہر وقت کھٹکتا تھا. اس نے امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ کی جو تاریخ مجرمانہ، ہمارا کرائم شو ہے نا، جی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس اینگل میں. ٹھیک ہے. امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ کی جو تاریخ مجرمانہ ہے، اس کا سینہ چیر دیا اس نے، اس شخص نے. وہ کیسے؟ ان کو آفر ہوئی کہ آپ محفوظ مقام پہ چلے جائیں فیملی سمیت بنکر میں. ان کا نہیں، مجھے معلوم ہے. جانتے تھے اپنی شہادت کا، کئی بار تذکرہ کیا. اچھا. انہوں نے کہا میں اپنی فیملی کے ساتھ، دیکھیں نا ان کی اہلیہ بھی شہید ہوئی، بہو بیٹی، گھرانہ پورا شہید ہو گیا. تو سر کیا کسی نے مخبری کی؟ کیا تھا؟ یہ بتاتا ہوں، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. ابھی تک وہ سامنے آیا میں نہیں؟ ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پوری تاریخ اسلام جو ہے نا، وہ اس جری بہادر سپاہی، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا. تاریخ اسلام کا کوئی پہلو باب ایسا نہیں ہے جس میں علی خامنائی جیسی شہادت کسی کو ملی ہو. ان سے کہا گیا کہ آپ محفوظ مقام پہ منتقل ہو جائیں، چلے جائیں وہاں. آپ کی اطلاع پہنچ چکی ہے آپ کے دشمنوں کو. میں نے کہا میرا دشمن میری جان لے سکتا ہے، مجھے مار سکتا ہے. یہ میرا فرض اولین ہے، مشن اولین ہے، اور سب سے پہلا جو ترجیحاً میں شہادت کو اپنے لیے اعزاز، تمغہ سمجھتا ہوں. ہم تمغے سمجھتے ہیں ہلال جرت کو. بدبخت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نوبل ایوارڈ کے لیے تقاضا کر رہا ہے کہ پہلے لڑائی کراؤ، وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے. اقربا کریں میرے قتل کا دعویٰ کس پر؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہی پہلے جنگ کرواتا ہے، پھر جنگ بندی کرواتا ہے، ثالث بن جاتا ہے، صلح کرواتا ہے، اور ایوارڈ کے لیے اپنے آپ کو نامزد کر دیتا ہے. وہ ہمارے ایک دوست شاعر پاکستان ہیں ناصر بشیر، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی بات یہی ہے جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. پرابلم اسی وجہ سے آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی امن کی خواہش ہے میرے دشمن کی، یہ کیسی امن کی خواہش ہے میرے دشمن کی کہ اس کے ہاتھ میں پھول بھی ہے پتھر بھی. ایک ہاتھ میں اس نے پھول پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں پتھر مارے جا رہے ہیں. اب جب کیا آپ کہہ سکتے ہیں پھول دکھا کے پتھر مارے جا رہے ہیں؟ یہ بھی ہے. اب آپ سنیں ہوا کیا. کہا یہ جا رہا ہے، جو اب تک کی اطلاعات ہے سوشل میڈیا کی، یہ کہا جا رہا ہے کہ موساد کے کچھ ایجنٹ ایران میں روپوش ہے. پچھلی جنگ میں بھی ایران کے پچھلا ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ پتہ لگا کہ موساد کے کچھ ایجنٹ ایران میں سرگرم، ایران میں پکڑے بھی ہیں، سزا بھی ہوئی ان کو پھانسی کی، سزائے موت. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایگزیکٹ بتایا تھا کہ فلاں مقام پہ ایران کے سپریم کمانڈر، سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ آقائے خامنائی، علی خامنائی جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں. یہ ہو سکتا ہے ان کو صحیح ٹارگٹ کیا گیا ایگزیکٹ. آپ نے اگر ان کا جسد خاکی دیکھا ہو، اس کے اوپر وہ سارے کا سارا ان کے ملبہ اس کے درمیان میں. یہ جو مخبری ہوئی ہے نا، یہ اس کے تحت ہی ہوا ہے، اور وہ چھپے نہیں، روپوش نہیں ہوئے، محفوظ مقام پہ منتقل نہیں ہوئے. انہوں نے شہادت کو سینہ سپر ہو کے قبول کیا. اب شہادت کیا ہے اسلام میں؟ شہادت کیا ہے؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ شہادت
गहे उल्फत में कदम रखना है, बरज़ाओ रग़बत, मर्जी के, उनकी अपनी मर्जी थी, वो चाहते थे, ख्वाहिश थी उनकी, और सबसे बड़ी ख्वाहिश थी ये शहादत, गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो वो शहादत के मर्तबे पे फाइज हो गए। अब आप ये देखें कि दो तरह के गठजोड़, अमेरिका इसराइल और इसराइल भारत, इंडो ज़ायनस और अमेरिकन ज़ायनस, ये गठजोड़ है। अच्छा, मैं अब जितनी बार गया हूँ ना अमेरिका, और इनसे नशिस्त में भी इनकी शरीक हुआ, मुझे एजाज़ हासिल है कि खामनाई साहब की महफिल में मैं शरीक था। अच्छा, अब जब भी वहाँ ईरान के गली कूचों में, मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, हर नशिस्त में, हर सेमिनार में एक नारा ज़रूर लगता है, मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इसराइल। और आज नहीं लग रहा, अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ ही इसलिए हैं कि एक तो उनको माथा उनका ठनकता है कि बादशाहत का खात्मा हुआ, जो बादशाहत थी वो तो अमेरिका की गोद में थी, उससे निजात। दूसरी अहम बात यह है कि ये सबसे अहम मसला जो हुआ कि ये जो ईरानी तेल पे नज़र है ना, इसकी सबसे बड़ी बात यह है इनकी शहादत की वजह क्या ये बनी? देखिए, एक तो वजह ये है ना जी कि अमेरिका ने कभी तस्लीम ही नहीं किया, इनको कभी तस्लीम नहीं किया कि जी ईरान तो मसला ईरान के साथ था या मसला आयतुल्लाह अली खamenei के साथ मसला था? अली खामनाई, अच्छा अब अली खामनाई के बारे में सुन लें जी। अली खामनाई फरिश्ते अव्वल, सफ़े अव्वल के रहनुमा थे इसराइल के ख़िलाफ़। बैतुल मुक़द्दस पे कब्ज़े का जो मसला इसराइल का है जी, उसके ख़िलाफ़ सफ़े अव्वल के रहनुमा, सबसे पहले बुलंद आवाज़ जो आई पूरी आलम इस्लाम में, वो यौमुल क़ुद्स की आई, अल्लामा अली खामनाई की। अच्छा, सबसे पहली आवाज़ इन्होंने उठाई। ठीक है। जब ये आवाज़ उठाई तो अमेरिका को और इसराइल को कैसे मंजूर था? तो वो चाहते थे कि आवाज़ खामोश कर दी जाए, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये आवाज़ खामोश नहीं हो पाती। ना डर लीडर से। अब दूसरी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, नई तहकीक जदीद तरीन 2 रोज़ कबल। वो क्या? अमेरिका की नज़रें हैं ईरान के तेल के ज़खायर पे, जो पेट्रोल है। पेट्रोल, ठीक है। क्योंकि अमेरिका दुनिया में पेट्रोल की कंजम्पशन के एतबार से जी, सप्लाई के एतबार से और डिस्ट्रीब्यूशन के एतबार से नंबर 1 है। अब जो नई रिसर्च आई है उसके मुताबिक सिर्फ अमेरिका डेली, यौमिया यानी 20 से 21 मिलियन बैरल तेल, पेट्रोलियम मसनूआत, 20 से 21 मिलियन बैरल पर डे, ये अमेरिका की खपत, ठीक है, और इस्तेमाल और तकसीम। दूसरे नंबर का सऊदी अरब 10 से 11 मिलियन, ठीक है। तीसरे नंबर पे रशिया 9 से 10 मिलियन, चौथे नंबर पे कनाडा 5 से 7 मिलियन, पांचवें नंबर पे चाइना 5 से 6 मिलियन, छठे नंबर पे ईरान 5 से 5.5 मिलियन, सातवें नंबर पे इराक 4 से 4.5 मिलियन, फिर यूएई 8वें नंबर पे और वो 4 से 4.5 मिलियन, फिर ब्राज़ील 9वें नंबर पे 4 से 4.5 मिलियन, और 10वें नंबर पे कुवैत 2.5 से 3 मिलियन तक। ये है कुवैत। अब मुझे आप ये बताएं कि ओपेक कंट्रीज़ में कनाडा, ब्राज़ील, गाना, ये सारे जो हैं ये वो ममालिक हैं जो तेल, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं जी, तेल तो पैदा करते हैं, लेकिन ईरान जैसे ज़खायर, ईरान जैसी डेवलप फॉर्मेशन, ईरान जैसा अच्छे अंदाज का, बेहतर अंदाज का तेल। अच्छा, पाकिस्तान भी अब ईरानी तेल इस्तेमाल कर रहा है जी। पहले कहते थे नाकस है, गैर मयारी है। अब पेट्रोल पंपों पे हमारे जो नल हैं, जो टैंक्स हैं, वो ईरानी पेट्रोल से भरे जाते हैं। तो ये सारा मामला जो है ना, इसकी वजह से खमैनी साहब के बाद जो मर्द कलंदर सामने आया था उसका नाम है अली खामेनेई। उसको शहीद करके, ये खाम ख्याली है इसकी, वैसे अमेरिका की, इसराइल की, ये गठजोड़ कामयाब नहीं होगा, इसलिए कि एक खामेनेई की आंख बंद हुई है, सबसे बड़े मर्तबे पर फाइज हुआ है वो शख्स, जी, कई खामेनेई छोड़ गए।
اور وہ کہتے تھے کہ ایران کا اب بھی دعویٰ ہے کہ کیا آپ اس شہادت کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ایران 3 نسلوں میں میں نے کہا مرگ بر اسرائیل مرگ بر امریکہ کہہ کے 4تھی نسل پروان چڑھ رہی، 3 نسلیں ختم ہو گئی. یہ سب کچھ جو ہوا اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل کرائم ہے. یہ انٹرنیشنل کرائم ہے. کیوں؟ عالمی دہشت گردی ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا جرم کیا. ابھی 53 بچے ایک طالبات ایک اسکول پہ بمباری کی، ان کو شہید کر دیا. کتنے ہی اور رہبر شریعت آیت اللہ علی خامنائی شہید کیے گئے. پھر اور کتنے یہ جو عالمی ایوارڈ امن کا لینے کی خاطر جو کر رہا ہے، اس کو دہشت گردی کا عالمی ایوارڈ دینا چاہیے ٹرمپ کو. ان کے خلاف جنگی جرائم، قتل، دہشت گردی، عالمی عدالت میں ان کے خلاف کیس چلنا چاہیے. اور ایران نے مطالبہ بھی کرتے ہیں، دیکھ لیجیے گا، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں یہ عالمی دہشت گرد ہیں. اور انہوں نے جس طرح ظلم سفاکی کی ہے، بربریت، وحشیت، وحشیانہ پن ہے نا، اس سے بڑھ کے تو ہو نہیں سکتا. اس معصوم بچوں پہ خامنائی کی دیکھیں خامنائی کی شہادت جو ہے نا، وہ تو ایک مرتبہ فائز ہو گئے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے طالبات پڑھ رہی ہیں مدرسے میں، اسکول میں، ان پہ بمباری کر دی. ایران کے جتنے مسائل ہیں اس کو اس نے جو ہے نا نیتن یاہو نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انسانیت پہ ظلم کیا ہے. ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ ایسا درج ہونا چاہیے، انسانیت کے قاتل ہیں. اچھا اب وہ کسی نے کل پرسوں میں نے دیکھا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ بڑا قداور شخصیت ہے ٹرمپ. وہ بھائی سر اس بلند ہے نا، اس وقت سر بلند ہونا چاہتا ہے، ایوارڈ لینا چاہتا ہے، جو میں نے کہا دہشت گردی کا ایوارڈ دیا جائے اس کو، عالمی دہشت گرد. سر اس لیے اونچا ہے کہ قد اس کا بڑا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں بڑی قداور شخصیت ہے. اب میں بتا رہا ہوں ٹرمپ کیا ہے مظفر وارثی کی زبان میں. سر اس لیے اونچا ہے کہ قد اس کا بڑا ہے. قد اس لیے اونچا ہے کہ لاشوں پہ کھڑا ہے. وہ لاشوں پہ کھڑا ہو کے عالمی امن ایوارڈ لینا چاہتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم اس نے کیا ہے. اچھا اسرائیل یہ سوچ رہا تھا کہ خامنائی کو شہید کرنے کے بعد ایران خاموش ہو جائے گا، ڈر جائے گا. وہ بھائی پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ سامنے آیا ہے. اچھا اب ایوارڈ لینا چاہ رہے ہیں، وہی قتل کرے ہیں، وہی لے ثواب الٹا. تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ عالمی دہشت گردی، ان کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ ہونا چاہیے. عالمی دہشت گردی کے عالمی عدالت انصاف میں انٹرنیشنل ٹیررزم اس نے کیا ہے. ایک اور یہ امریکہ کے 9/11 سے بڑا جرم کیا ہے اس نے، اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے. اور میں کہتا ہوں جو ان کے سہولت کار ہیں، بھرے کوئی 1-2 مسلم ممالک بھی ہیں جو سہولت کار ہیں، ان کے خلاف بھی سہولت کاری کا مقدمہ ہونا چاہیے. اور یہ مطالبہ جو ہے پورے عالم میں ہوگا، اور جو سراپا احتجاج ہیں لوگ، ان کا اندر دل کے اندر جو ہے یہی مطالبہ ہے. مسلمان ممالک کے خلاف یہ کیا سر چکر ہے؟ ایک سوال ہوتا تھا واقعہ کربلا کے بعد کہ جب امام حسین پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے اور سادات کو اور باپردہ خواتین کو بازاروں میں گھمایا پھرایا جا رہا تھا، اس وقت مسلمان کہاں تھے؟ آج اس کا جواب مل گیا کہ مسلمان کہاں ہیں. دیکھ لیا آپ نے؟ یہ آج جواب ہے. یہ میں اپنے ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان جہاں تھے آج بھی وہی ہیں. چند ایک باقی پاکستان کا شکریہ ادا کیا ان سے بہتر. اچھا اب ایک اور جملہ کہ جی اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے. ہاں یہ بھی پاکستان کو سافٹ ٹارگٹ نہ سمجھیں. نہ وہ افغانستان ہے نہ وہ ایران ہے. ایران میں رہبر شریعت موجود تھے. پاکستان کی طرف اگر آنکھ اٹھائی تو ان کی غلط. اتنا خام خیالی کا منہ توڑ جواب آئے گا. افواج پاکستان پوری طرح تیار ہیں. میرے پاس پوری ایک نیا پروگرام چاہیے، پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ پاکستان کس طرز کا جواب دے گا. اور پاکستان کو ترنے والا سمجھنے والے جو ہیں ان کی خام خیالی دور ہو جائے گی پاکستان کے پہلے ہی حملے میں. افغانستان میں پاکستان نے اٹیک نہیں کیا، جنگ نہیں کر رہا. افغانستان میں آپریشن کر رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف. پاکستان اگر جنگ افغانستان سے کرے تو افغانستان کو پتہ لگ جائے گا. اس لیے پاکستان کو ترنے والا سمجھنے والوں کی خام خیالی دور ہو جائے گی. اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو رہبر شریعت نے ایران کو ناقابل تسخیر بنا دیا اپنی شہادت عظمیٰ کے ذریعے.
اور وہ ناقابل تسخیر اس انداز کا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ اور ان کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج معروف مذہبی اسکالر، ایران کے سب سے بڑے دینی درسگاہ حوزہ علمیہ قم، اس کے استاد اور مدرسہ امام علی کے سرپرست اعلیٰ جناب مولانا سید سلمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آن لائن ہیں ہمارے ساتھ وہ، اور ان کے ہم بہت بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اس اہم موضوع پر، جب آج ایران جو ہے وہ امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑا ہے، اس میں شہادت عظمیٰ جسے میں نے کہا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ علی خامنائی شہید جو ہیں، ان کے شہادت کے بعد کسی ایران کے مذہبی اسکالر کا شاید یہ کسی پاکستانی میڈیا پہ پہلا انٹرویو ہوگا، اور ہم اپنے ناظرین کے لیے وہ پیش کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ یہ فرما دیں کہ اس وقت بہت بڑے ایک کٹھن مشکل مرحلے آزمائش سے گزر رہا ہے ایران جو ہے، بڑے جو دفاعی لائن ہے ان کی، آیت اللہ سمیت، وہ رہبر شریعت جو ہیں ان سمیت جو ہیں وہ بہت سی شہادتیں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود ایران جو ہے اس کے موقف میں ذرا لغزش نہیں آئی۔ آپ یہ فرمائیں، یہ تاثر عام ہے کہ حضرت علی خامنائی کے شہادت کے بعد ایران کمزور ہو جائے گا اور اپنے موقف سے ہٹ جائے گا، اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑا صدمہ ہے ہمیں، ہمارا خون جو ہے وہ کھولتا ہے یہ سوچ کے کہ اب ہم جو ہیں اپنے مرشد و اپنے مولا سے، اپنے باپ سے، ان کا سایہ ہم سے چلا گیا ہے، لیکن ان کے خون سے، ان کی شہادت سے، ان کی قربانی سے اس درخت کو جو ہے سراب کیا جا رہا ہے اور سراب ہو رہا ہے اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ انقلاب اسلامی کا جو بہت ہی عظیم نظام ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، مضبوط ہے اور کھڑا ہے اور دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قربانی نے اور ان کی شہادت نے اس کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس میں کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، انشاءاللہ خدا متعال جیسے خود بھی امام خامنئی قدس سرہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم چلے بھی جائیں گے تو ہمارے بعد یہ اللہ کا نظام ہے، یہ جاری و ساری رہے گا، اور عوام جو ہے مکمل طور پر اپنے رہنماؤں کے پیچھے کھڑی ہے اور وہ کامیابی سے مقابلہ کر رہے ہیں اسرائیل کا، امریکہ کا، بلکہ پوری عالمی سامراج کا، اور الحمدللہ یہ کامیابی تک سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت صاحب یہ فرمائیں کہ حضرت علی خامنائی جو ہیں شہید، وہ امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں کیوں کھٹکتے تھے؟ وہ ایک پیرانہ سالی میں 86 سال کی عمر ماشاءاللہ انہوں نے پائی، تو آپ یہ فرمائیں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کو کیا تکلیف تھی، ان سے کیا وہ پرخاش تھی جس کی بنا پہ وہ ان کو منظر سے ہٹانا چاہتے تھے؟ دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہی تھا کہ آپ جو تھے ان کے جو سامراجی عزائم تھے پوری دنیا پہ حکمرانی کے، اور خاص طور پہ اس علاقے میں ہمارے مسلمانوں کے درمیان اور عرب دنیا میں، جو انہوں نے ایک سرطان کی صورت میں ایک اسرائیل جیسے صہیونستی ریاست کو قائم کر رکھا تھا، ہمارے رہبر، ہمارے مرشد اس کے مخالف تھے، اور کبھی بھی انہوں نے اسرائیلی ریاست کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، نہ انہوں نے کیا، نہ ان سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور پہلے دن سے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد انہوں نے اسرائیل کی نابودی کی بات کی۔ البتہ نابودی سے مراد یہ نہیں تھا کہ جنگ کر کے ہوگا، بلکہ نابودی سے یہ مراد تھی کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، اور سب مسلمان مل کے اسرائیل کے اوپر، جیسے امام خمینی فرمایا کرتے تھے، ہر مسلمان چلو بھر میں پانی لے کے اگر پانی اس کی طرف پھینکے گا تو وہ بہہ جائے گا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ مسلمان عرب جو ہیں وہ اسرائیلیوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور بورڈ آف پیس میں جا کے ان کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایران کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اور ایران تنہا اور رہبر معظم اس سلسلے میں تنہا تھے، اور وہ انہوں نے اپنی عظیم قربانی دے کے
اس محاذ کو مضبوط کر دیا اور کہا کہ اب اس محاذ سے کوئی پسپائی نہیں ہوگی. تو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ اسرائیل کے ناپاک وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے علی والے، اہل بیت الاسلام کے ماننے والے حسینی جو تھے، اور مزاحمتی محاذ کے جو قائدین تھے. اور مزاحمتی محاذ کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں ہے، تمام عالم اسلام سے ہے، بلکہ پوری انسانیت سے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایپسٹین کے جو فائلز میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ خونخوار ہیں، یہ لوگ بچوں کا خون چوستے ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں. ابھی بھی جب انہوں نے حملہ پہلے دن کیا تو میناپ میں ایک سکول پہ جس میں 69 بچیاں تھیں، 150 سے زیادہ بچیوں کا خون کیا ہے. یہ اسی کام سے اپنے جو عزائم ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب تک بچوں کا خون نہیں بہایا جائے گا تو ان کے جو شیاطین جن و انس ہیں ان کو چین نہیں آتا. وہ غزہ میں انہوں نے 70,000 میں سے زیادہ، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، اور اس میں ہزاروں بچوں کا قتل عام کیا، 69 بچوں کا قتل عام کیا، کیونکہ وہ اس کے خون کے بہانے سے خوش ہوتے ہیں اور اپنے جو جنی جو ان کے کیا کہتے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ایپسٹین فائلز میں پتا چلا کہ وہ یہودی ہیں لیکن ظاہراً بال کی پرستش کرتے ہیں. بال وہ بادشاہ ہے یا وہ جن ہے جس کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں، جس کا قرآن میں ذکر ہے. اور خون کا نذرانہ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے ایران کے، مطلب وہ غیر مسلم ممالک بھی ایران کے جو ثابت قدمی ہے اس کو اور شہادت عظمیٰ کو جو ہے وہ پذیرائی دے رہے ہیں. ایران میں کیا صورتحال ہے؟ آپ وہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اہل ایران جو ہیں وہ کس طرح ثابت قدم دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے وہ تو مسلسل ہر روز جو ہے اتنی بمباری کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر ہیں، سوگ منا رہے ہیں، اپنے رہبر کے بچھڑنے کا غم منا رہے ہیں، اور مسلسل مکمل طور پر کھڑے ہیں وہاں پر، اور کوئی خوف ان کے دلوں میں نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. اور اگر ان میں کچھ لوگ پہلے مذاکرات پہ خوش تھے کہ بھئی مذاکرات کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ بھی اب خاموش ہو چکے ہیں. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مذاکرہ نہیں کریں گے، اب مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. اب جو ہے پوری جنگ، پورے علاقے میں جنگ ہوگی. ایران جو ہے چین سے نہیں ہوگا تو یہ علاقہ بالکل چین سے نہیں بیٹھے گا. اور تمام پورا علاقہ، جیسے رہبر نے، مرشد نے، امام خامنئی نے جاتے ہوئے کہا کہ اگر اس وقت حملہ ہوا تو پھر پورا اب یہ علاقے کی جنگ ہوگی، خطے کی جنگ ہوگی، اور یہ جنگ جو ہے شروع ہو چکی ہے. افسوس صرف یہ ہے کہ رہبر کی قربانی دینے کی دیر تھی، اس سے پہلے ہمیں توجہ نہیں ہم نے کی. رہبر کی زندگی میں اگر یہ کام کیا جاتا، مذاکرات کو ترک کر کے اور جنگ کے لیے آمادگی کی جاتی تو وہ بہتر تھا. آج ہم ان سے شاید نہ بچھڑتے، ہم سے وہ نہ بچھڑتے. لیکن بہرحال ان کے خون کے نتیجے میں اب جو ہے پوری قوم متحد ہو چکی ہے، پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو چکی ہے، اور وہ مکمل طور پر آمادگی رکھتی ہے کہ جتنی بھی دیر لگے یہ جنگ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اسرائیل کی نابودی اسی کی جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوگی. اچھا، امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ جو ہے اس کا مطمع نظر یہ بھی ہے، دکھائی جو دے رہا تھا کہ وہ ایران کے تیل کے ذخائر جو ہے ان پہ قبضہ کر لے، اور دوسری ان کی یہ جو کوشش رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بادشاہت تھی اس کے جو باقیات ہیں ان کو واپس یہاں لے آئے. ان میں کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے یہ گٹھ جوڑ؟ دیکھیں یہ تو اب بہت ہی ناممکن مسئلہ ہے، مشن امپاسبل ہے. جیسے عباس عراقچی نے بھی کہا تھا مشن امپاسبل ہے، رجیم چینج مشن امپاسبل ہے، وہاں پہ اس کا امکان نہیں ہے. اس وقت تو جو ہے عرب ممالک میں جو ہے تیل کی تنصیبات ہیں اور تیل کا مسئلہ اور گیس کا مسئلہ وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. ایران کی تو بات دور کی ہے، ابھی تو عالمی سطح پہ جو ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کے نتیجے میں پریشانی ہوگی وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. یہ تو اب سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ایران جو ہے اور ایرانی عوام جو ہے جس کی 7,000 سالہ پرانی کیا کہتے ہیں تاریخ ہے، وہ کسی صورت میں گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہوگی. آج وہ بمباری کے ذریعے، آج حملوں کے ذریعے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. پوری دنیا جانتی ہے، بڑے بڑے ماہرین کہتے ہیں کہ regime change cannot be carried out without boots on the ground. اور بوٹس آن دی گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خودکشی کریں گے اپنی. تو لہٰذا ایران
نہ عراق ہے، نہ افغانستان ہے، نہ وینزویلا ہے، نہ کوئی اور ملک ہے جس پہ امریکہ نے بڑی آسانی سے قبضہ کیا. اور وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں افغانستان میں 20 سال جنگ کرتے رہے، کچھ نہیں ہوا. عراق میں اسی طرح 8 سال تک انہوں نے جنگ کی، نہیں کر سکے. ویتنام میں انہوں نے تبدیلی لانے کی کوشش کی، نہیں لا سکے. تو لہٰذا یہ ان کی خام خیالی ہے. اور عملاً اور جیو اسٹریٹجک جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں ناکام ہے. امریکہ اور اسرائیل ناکام ہے. یہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ نیتنیاہو کو انہیں تو جنگ نہیں لڑنی نا. وہ تو وہاں ہزاروں میل دور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ تو یہاں کے عوام کو جو ہے وہ انہوں نے اس مشکل میں ڈال دیا ہے. لیکن وہ اب انشاءاللہ اس کا نتیجہ وہ وہاں بیٹھ کے بھی بھگتیں گے. جی جی احسن سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ ایران کو تنہا چھوڑ دیا اور ایران کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، کیا ایران اب بھی اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے اور ایرانی عوام وہ بھی اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے؟ اسرائیل اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا ایران کی جانب سے؟ دیکھیے ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ تیسرا دن ہو گیا اور مسلسل جوابی کارروائی ہو رہی ہے. مسلسل وہ حملے کر رہے ہیں. بالکل پسپائی اختیار نہیں کی ہے انہوں نے. جو آخری حد تھی جو ہم سمجھتے تھے اسٹریٹس آف ہرمز کو شاید آخری درجے پہ آخری مرحلے پہ جا کے بند کریں گے، انہوں نے ابھی پہلے مرحلے میں ہی بند کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. یہ دیکھیے یہ آخری، سب کو پتہ ہے یہ آخری معرکہ ہے، یہ آخری جنگ ہے. ایران آخری مورچہ ہے، آخری سنگر ہے. مولانا سید سلمان نقوی صاحب ہمارے ناظرین سے محو گفتگو تھے اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ ایران نے جو دنیا بھر کو پیغام دیا ہے اس شہادت عظمیٰ نے، علامہ آیت اللہ رہبر شریعت جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں، انہوں نے جو پیغام دیا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے ہی، انسانیت کے لیے ہے. اور دیکھنا اب یہ ہے کہ کون اس پیغام کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر ایران کا ساتھ دیتا ہے. یہ امتحان کا آزمائش کا وقت جو ہے، یہ علامہ صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے، امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ پسند آئی ہوگی بات. اور علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بڑی مفید معلومات فراہم کی اور ہمارے پبلک ٹی وی جو ہے اس سے سامنے گفتگو کی. بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت نوازش آپ کی. ناظرین امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے پبلک کرائم سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.